सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। ईरान दुनिया की 10वीं न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस इंकिशाफ के पीछे मेरे पास क्या दलाइल है और वो क्या हैरत अंगेज वजूहात और तदबीर है जिनकी वजह से मैं आज इस खबर की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जिसके कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करेगा। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खबर अगर इतनी ही सच्ची है तो ईरान ही के ऑफिशियल पेजेस पे क्यों नहीं चिपका, क्यों खुद ईरान की आला तंजीमाती कमेटी या उसके आला अफसर या उसके सरकारी इदारे इस बात की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लाना चाहता हूँ। नॉर्थ कोरिया 2013 में तमाम दुनिया ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई कि खबरदार अगर तुमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम सब तुम्हारा बायकॉट करेंगे। किसी भी तौर से नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा नॉर्थ कोरिया ने वही टेक्निक अपनाई जिससे पहले भारत पाकिस्तान अपना चुका था, या फिर किसी भी दूसरे मुल्क के लिए जब उसके सामने पाबंदियां और सैंक्शंस की भरमार होती है तो वो यही करता है। यानी नॉर्थ कोरिया के कोस्टल प्रोविंस में इसका टेस्ट किया गया बकायदा। शुरू में तो इसकी इतला किसी को भी नहीं हुई और पूछा गया तो मालूम यह हुआ कि एक जलजला आया है और उस जलजले की जद में आने वाले जरा सी हरकत महसूस कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में यही खबर नशर की गई कि नॉर्थ कोरिया के कोस्टल इलाके में मामूली सा जलजला आया था और उसके नताइज हम सबके सामने हैं। मगर जापानीज खबरदार थे। जापानीज साइंटिस्ट मुसलसल इसके ऊपर रिसर्च करते रहे और उस नतीजे पे पहुंचे कोई जलजला नहीं आया। ये जो भी जमीनी हरकत थी ये मैन मेड थी, इंसान के हाथों से हुई, और आखिर में उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि नॉर्थ कोरिया के कोस्टल इलाके में तो मामूलन कोई जलजला आता ही नहीं है। ये इलाका जलजले की हलचल से बिल्कुल मावरा है। तारीख में कभी कोई एक दो ऐसे वाकयात मामूली नौयत के हुए हों तो हुए हों। लिहाजा जिस सरजमीन पे जलजले के झटके महसूस किए गए वो जलजले से नहीं बल्कि एटमी धमाकों के टेस्ट से थे। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि हाँ हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और अब हम न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं। ऐसी ही एक हरकत ईरान के प्रोविंस सेमनान में या सीमान में की गई है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इससे कबल कभी भी सेमनान में जलजला नहीं आया। मामूली तरीन झटके या कुछ ऐसे इशारे भी नहीं मिलते कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि इस सरजमीन में या इस खित्ते में कोई जलजले के, अर्थक्वेक के, वोल्केनो के कोई आसार भी नजर आते हैं। अभी 2 से 4 दिन पहले ईरान में इसी प्रोविंस में जलजले के झटके महसूस किए गए और दुनिया को यही बताया गया है कि ये तो एक मामूली नौयत का अर्थक्वेक था जो आया और चला गया, पता भी नहीं चला। मगर ये बात हम और आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल की सख्त निगाह ईरान के ऊपर है। ईरान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, सैंक्शंस उसके ऊपर है, किसी भी तौर से अपना न्यूक्लियर प्लांट वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और दुनिया ये जानती है कि इससे कबल नेतन्याहू ने यूएनओ में खड़ो के एक तस्वीर भी दिखाई थी कि एक बॉम्ब है जिसकी सिर्फ रस्सी और उसको आग लगाने की देर है, बॉम्ब तैयार है, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त कहाँ खड़ा है, और अब से कुछ अरसे पहले जब ये अंदाजा लगाया गया था कि ईरान ने किस हद तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया है तो अंदाजा ये लगाया गया था कि ईरान ने अब तक 60 to 70% एनरिचमेंट कंप्लीट कर लिया है। वाज़ेह है कि 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहिए होती, यानी आइसोटोप्स यूरेनियम के 235 तक चाहिए होते हैं। यानी यूरेनियम 235 जो रिक्वायर्ड है किसी भी वेपनाइज या किसी भी आम सिचुएशन के लिए या एटॉमिक पावर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ईरान के पास 238 है। लिहाजा इसको एनरिचमेंट के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, यानी यूरेनियम 238 के आइसोटोप्स को 235 तक ले जाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एनरिचमेंट, जिसकी 60 से 70% कंप्लीशन ईरान पिछले साल कर चुका था। मगर इस साल 2024 के इख्तिताम पे ईरान ने अपने इस हदफ को कितना कवर कर लिया है। वाज़ेह है कि 90% की रिक्वायरमेंट होती है, 100% की नहीं। अगर आपके पास एनरिचमेंट 90% हो चुकी है तो फिर आप अपने हथियार के साथ तैयार हैं। वो अलग बात है कि आपने बिसाइड दैट अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी शिपमेंट, अपनी प्रोडक्शन और जिस तरीके से आप उस न्यूक्लियर प्लांट को रन करना चाहते हैं वो तैयार है कि नहीं है। मगर यूरेनियम की एनरिचमेंट मेरे हिसाब से ईरान के पास कंप्लीट है और इसका कई मर्तबा
اندازہ اس بات سے بھی لگایا گیا کہ اسرائیل کی موساد ایجنسی نے، جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، نشانہ بنایا ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو۔ کیا وجوہات تھی؟ کس بنا کے اوپر؟ صرف اور صرف اسیسینیشن نیوکلیر سائنٹسٹ کا چلتا رہا، اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ خطے میں ایک پاور بیلنس آ جائے گا۔ ایران نیوکلیر ہتھیار کے نہ ہونے کے باوجود اسرائیل کو منہ پہ تماچا مارتا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں اس وقت کم و بیش 9 نیوکلیر کنٹریز ہیں، ان میں سے ایک بھی مڈل ایسٹ کا کنٹری نہیں ہے، یعنی نہ سعودیہ ہے، نہ عراق ہے، نہ ایجپٹ ہے، اور نہ ہی اس خطے میں موجود کوئی دوسرا کنٹری ہے۔ مڈل ایسٹ میں چونکہ رچ آف آئل ریسورسز ہیں، یعنی سعودیہ، ایران، عراق اور پھر کویت، دنیا کے آدھے سے زائد، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 70% تیل دنیا کا یہی موجود ہے اگر یہ تمام کنٹریز مل جائے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ سارے کے سارے ریسورسز یہاں موجود ہیں۔ لہٰذا دنیا کے مائی باپ کے نہیں چاہتے کہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی طور سے کوئی نیوکلیر کنٹری ڈیولپ ہو اور پھر ہم اس کے روب میں آ کے مروب ہو جائیں۔ لہٰذا بہت خوبصورتی سے اس پاور کو ڈیوائیڈ کیا گیا عراق، سعودیہ، مصر اور ایران کے اندر، اور پھر آپسی تنازعات کے اندر۔ دوسرا خطہ یعنی اسرائیل، جس کو نیوکلیر پاور دے کر ایک چودھری اور انچارج بنا دیا گیا ہے۔ اب کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایران اس سے جنگ کرے اور اس کے پاس نیوکلیر پاور نہ ہو، اور اسرائیل جنگ کرے اور پھر کوئی پیس کی بات کرے؟ پیس کی بات تو تب ہوگی جب اسرائیل کو خطرہ ہوگا۔ اسرائیل کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور خطرے کی جتنی بھی گھنٹیاں ہیں وہ اسرائیل اب بجا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر پاور پلانٹ کی کمپلیشن کے بہت قریب ہے۔ اس کی دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیلی اعلیٰ افسران کے درمیان اگر کوئی بات چل رہی ہے تو وہ یہی بات ہے، حملہ جو ایران نے اسرائیل پہ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں دینا ہے، کس جگہ دینا ہے؟ یہی وہ موقف ہے جو ایران جانتا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان زیر بحث ہے۔ دو قسم کے آپشنز ہیں، ایک ایران کی نیوکلیر انریچمنٹ کے پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس پورے پروسیس کو تہو بالا کر دیا جائے، یعنی جو 60، 70 اور اب 90% ہونے کے قریب ہے اس کو بالکل 0% کر دیا جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا جائے تاکہ اس پروسیس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ مگر ایک حسین بات میں آپ کو بتاؤں، حالیہ سیمینار میں جو جھٹکے محسوس کیے گئے وہ یقیناً ایران کے نیوکلیر ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایران کبھی بھی اس چیز کو واضح نہیں کرے گا جب تک اپنی فل فارم میں نہ آ جائے۔ اسرائیل کو خطرہ بھی اسی بات کا ہے کہ اگر اس نے جوابی حملہ کیا تو پلٹ کے ایران کہیں نیوکلیر بم ہی نہ مار دے۔ واضح ہے کہ اس پہ حسن روحانی صاحب نے اس سے قبل بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بے فکر ہو جائے، کیونکہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا یہ فتویٰ ہے کہ نیوکلیر بوم کی بلاسٹنگ یا اس سے کسی بھی ایسی جان کا نشانہ لینا جو کہ معصوم ہے، جنگ میں نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا کلی طور سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر بوم بنا ہی نہیں سکتا، اور اگر بنائے گا تو اس کا استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ خود سپریم لیڈر کا فتویٰ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی نیوکلیر پاور پلانٹ بن بھی گیا تو ایران نیوکلیر اٹیک کرنے کے جواز نہیں رکھتا، فتوے نہیں رکھتا، اور جو شخص سب سے بڑی اتھارٹی ہے اس کے فتوے کے مطابق نیوکلیر بوم نہیں مارا جا سکتا کسی بھی ایسی کنٹری میں۔ اب ایران کے پاس دو ہی آپشن ہوں گے، یا تو ان فتاووں میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں گے، خود آیت اللہ اپنے فتوے کو ریسنٹ حالات کے اوپر نظر دوڑاتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ اسرائیل جیسی صورتحال میں، فلسطین جیسی مظلومیت میں اور حزب اللہ جیسی کیفیت میں کیا نیوکلیر بوم مارا جا سکتا ہے، یا پھر کنڈیشن وہی رہیں گی۔ یا پھر آپشن نمبر 2، 1989 میں جو سپریم لیڈر کے انتخابات ہوئے جس میں مجلس شورا نے آیت اللہ علی خامنائی کو باوجود اس کے کہ ان کی رضامندی شامل نہیں تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کے لیے ڈسکوالیفائی قرار دے رہے تھے، ان کا انتخاب کیا، جس میں 14 ووٹ ان کی مخالفت میں بھی پڑے، مگر بھاری اکثریت سے آپ آیت اللہ خمینی کے جانشین قرار پائے۔ یہ ویڈیو آپ ساتھ میں دیکھتے رہیے گا۔ قانون اساسی بعداً تصویب میشه اگر معارض با قانون اساسی در اومد خب طبعا باید اسلام. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون
حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ نه نباید آقای خامنه‌ای دیگه نریم. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست. ویسے حیرت ہے، کہنا پڑے گا کہ یہ نظام بڑا منفرد نظام ہے. دنیا کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر آخری بادشاہوں تک اسی بات کا فیصلہ کرنے اور اسی جنگ میں اپنے ہتھیار نکالنے کے اوپر بزد رہتی ہے کہ طاقت میری ہوگی، کرسی میری ہوگی، اختیار میرا ہوگا، کس طرح مجھے تخت پر بٹھا دو. مگر حیرت ہے، یہاں پر سید علی خامنائی اپنے آپ کو اس کے لیے ڈسکوالیفائی قرار دے رہے ہیں، اور وہاں اس وقت کے رفسنجانی صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات نہیں سنی جائے گی، اور مجلس شورا مکمل آپ کی حمایت میں ہے اور آپ ہی خمینی صاحب کے جانشین ہوں گے، اس نظام کے سرپرست اور رہبر ہوں گے. عجیب بات ہے. آپ ان کے چہرے پہ موجود یہ تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور بارہا اس کو بدلنے کی خواہش اور درخواست کر رہے ہیں. مگر اس پروسیس کو 30 سے 34 سال گزر چکے ہیں، اور اب 2024 میں اس پروسیس کو ریوائنڈ کیا جائے گا. آیت اللہ سید علی خامنائی کی عمر دیکھتے ہوئے اور اس منصب کے حوالے سے حساس ترین پیشن گوئیاں، حساس ترین خدشات، اور پھر اس کے تسلسل کو بقا دیتے ہوئے کوئی دوسرا یا تیسرا جانشین ہونا چاہیے. یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، خود سید علی خامنائی بھی اس کے حق میں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ 2024 کے اکتوبر میں ہونے والا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. نیکسٹ سپریم لیڈر کون ہوگا یہ ایران کی مجلس شورا نے طے بھی کر لیا ہے، مگر ان کا نام ابھی تک اسکرین کے اوپر نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، اس لیے کہ جب تک آیت اللہ سید علی خامنائی بحفاظت اپنی جگہ پر قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کے نام کا مشہور ہو جانا مناسب بھی نہیں لگتا. اور پھر سیکیورٹی ریزنز یہ بات قطعی طور سے اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی نئے جانشین کا نام اس کی طاقت اور اختیار میں آنے سے پہلے اسکرین کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ دشمن ان کو نشانے پہ لے لے اور جانشین کے آنے سے پہلے ہی اس کی جانشینی اس سے دور کر دی جائے. لہٰذا ایران ایک مشکل ترین پروسیس سے گزر کر ایک مضبوط پیرائے میں جا کر کھڑا ہو گیا ہے. ایران نے ریسنٹلی جو اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیکس کیے، اس سے ایران کو پوری دنیا میں بڑی طاقت، توانائی، قوت، حوصلہ افزائی ملی ہے. یہاں تک کہ وہ مسلم دنیا جو شاید شیعت دنیا یعنی شیعہ برادران سے تعلق نہیں رکھتی اور مکمل طور سے اہل سنت یا دیگر ہے، اس نے بھی ایران کے اس قدم کو بہت سراہا ہے. خود ہمارے لاسٹ ویلاگس کے آپ مناظر دیکھیں گے تو بڑی تعداد میں کومنٹس میں ہمارے ساتھی اور تمام مکاتب فکر، غیر شیعہ مکاتب فکر بھی اس حوالے سے ایران کی حمایت میں اترے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 57 ممالک کا بدلہ ہے، یہ فلسطین کی ماؤں بہنوں کا بدلہ ہے جو ایران اپنے راکٹ میزائلز اور اپنے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے نپٹا رہا ہے. صرف ایرانی کیوں؟ اس سوال کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے جمعے کے روز ایک خطبہ بھی دیا، اور اس خطبے میں پھر سے وہی انداز اور وہ مزاج کہ نہ کوئی خوف، نہ کوئی خطرہ، اور بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو خبریں اس سے قبل اسرائیل دے رہا تھا کہ ہم کسی بھی وقت حملہ کریں گے اور بہت بھیانک حملہ ہوگا، ایسا حملہ کہ جو ایران کے مقدس مقامات پہ ہوا تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، یا ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر ہوا تو پھر ایران کی ترقی کا یہ سفر اور اس کی عسکری قیادت مکمل طور سے 360 چینج پہ آ جائے گی. مگر ایسی صورتحال میں اسرائیل نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے لہٰذا ہم ان کے سپریم لیڈر پہ حملہ کریں گے، اور ان کی جان انتہائی غیر محفوظ ہے. سپریم لیڈر کے خود میدان میں آ جانے اور پھر کھلی فضا میں کھڑے ہو کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیچھے نمازیوں کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنا اور پھر خطبہ دینا اور لوگوں سے ملنا، اسرائیل کے اوپر 1 اکتوبر پہ ہونے والے حملے سے زیادہ شدید حملہ تھا. یہ جرت، یہ استقامت، یہ بہادری کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی، اور جہاں نظر آ رہی ہے وہاں اسرائیل دیکھنے سے چارہ نہیں رکھتا. حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہ عوامی لیڈر عوام کے درمیان کھڑا ہو کر ابھی بھی مزید امت مسلمہ کے یکجا ہونے اور دشمن کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دے رہا ہے. سید علی خامنائی صاحب نے ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہو. آیت اللہ سید علی خامنائی کے تقریر میں
واضح طور سے یہ نشانہ اور یہ المیہ تھا، واضح طور سے یہ پیغام تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ بہرحال بات نیوکلیر پاور پلانٹ کی ہو رہی تھی جس کا انکشاف میں آج یہاں سے کر رہا ہوں اور مجھ سے قبل بھی کئی لوگ کر چکے ہیں، مگر بڑی مستند بات یہ ہے کہ یو ایس اے تک کو اس بات کا ابھی اندازہ نہیں ہے۔ خود بائیڈن نے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو اب سے کچھ لمحات پہلے یا کچھ خبروں کے مطابق جھوٹا قرار دیا ہے، کیونکہ نیتن یاہو صاحب بائیڈن سے خوش نہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن جیت کر ڈونلڈ ٹرمپ قیادت میں آئے اور وہی کرے جو اس نے کہا ہے، یعنی ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر بغیر غیر اعلانیہ حملہ کر دے اور اس کے بعد پھر بات کرے کہ کیا بات ہے۔ یہ کام بائیڈن نہیں کر رہا، شاید اس کی اپنی مصلحت ہے، مگر یو ایس کے پریزیڈنٹ کی اس حرکت کے اوپر نیتن یاہو بہت ناراض ہے۔ مگر صرف بائیڈن ہی نہیں جس پہ نیتن یاہو ناراض ہے، حالیہ فرانس کے وزیر اعظم میکرون کے اوپر بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بڑی سخت ویڈیو بنائی ہے جس میں سے اس نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ میکرون تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، اس پہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے ایران کے اس شیطانی ایکسس کا ساتھ دیا ہے بجائے کہ تم سیولائزیشن کا ساتھ دیتے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ بھی آہستہ آہستہ نیتن یاہو سے اپنی جان چھڑا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان میں حالیہ حملوں کے بعد ویسٹرن ورلڈ اس سے پہلے ہی اسرائیل کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا، مگر اب تو کرسچن دنیا تک بات آ چکی ہے، اب تو کرسچن کنٹری یا جہاں میجورٹی آف کرسچنٹی ہے وہاں بھی اسرائیل کے بم بارود گر رہے ہیں۔ 6 منازل کو ایک شخص کے لیے بم بارود کا نشانہ بنا دیا جائے اور پھر پلٹ کے پوچھا بھی نہ جائے کہ اسپتال ہے، کوئی میڈیسن ہے، کوئی خوراک ہے۔ یہ واقعی ویسٹرن ورلڈ تو کیا دنیا کے کسی بھی کونے کو ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات تو طے ہے کہ ایران اس حد تک مطمئن اس لیے بھی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی اپنی کمپلیشن تک پہنچ چکی ہے، اور اب ایران کے اس مستقل سفر کا وہ نتیجہ آنے والا ہے کہ جس کا انتظار اس نے برسوں کیا۔ یعنی یہ بیلسٹک میزائل ایران بہت پہلے اسرائیل پہ داغ چکا ہوتا، اور پھر داغا بھی۔ وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت معمولی سا حملہ ہے، اپریل والا حملہ۔ اس وقت بھی ایران مطمئن تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے، مگر اس وقت ایران کا نیوکلیر پاور پلانٹ اپنی کمپلیشن سے چند روز یا چند ہفتے دور تھا۔ آج ایسا نظر آ رہا ہے کہ سمنان میں ہونے والے ان جھٹکوں اور ان زلزلوں سے دنیا میں یہ خبر عام ہوتی جا رہی ہے، مگر خود ایران اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ کرنے سے ذرا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ شاید اس میں سیکشنز کا اضافہ ہو۔ بہرحال اس وقت دنیا میں ساری سیکشنز ایک طرف اور ایران پہ لگی ہوئی، یعنی ایک کنٹری پہ لگی ہوئی سیکشن ایک طرف ہے۔ لہٰذا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ سینکشنز کا بھی کوئی خوف ہو سکتا ہے، مگر اس وقت چونکہ مومنٹم ایران کے پاس ہے، وہی مومنٹم جس کا ذکر نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کر رہا تھا کہ ہم مومنٹم میں ہیں اور ہم یکے بعد دیگر نشانہ بنا رہے ہیں، اب گیئر شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب ایران فل مومنٹم میں ہے۔ ایران جب چاہتا ہے وار کر دیتا ہے، اور ایران ویٹ بھی کرتا ہے تو اناؤنسمنٹ کر کے۔ حالیہ طور پہ ایران کی عسکری قیادت نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ کوئی بھی عرب کنٹری، کوئی بھی گلف ریجن کا کنٹری اگر اسرائیل کے میزائلز یہاں تک پہنچانے، ویپن یہاں ڈیلیور کرنے یا پھر ان کو ایئر اسپیس دینے میں ساتھ قرار پایا یا نظر آیا کہ وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو اگلا میزائل ایران اس کنٹری پہ مارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وار میں، جنگ میں اسرائیل کا ساتھی ہوگا اور اب منافقت نہیں چلے گی۔ اس صورتحال کو بہت ہی سنجیدہ لیا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایران کسی بھی طور سے اس کے اپنے اسلامی ممالک کے ذریعے گھیرے میں آ جائے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایران بھلا اپنا نیوکلیر پاور پلانٹ یا نیوکلیر بام کسی اسلامک کنٹری پہ تو مارنے سے رہا، اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ایران کے پاس نیوکلیر بام ہے اور وہ اس کا استعمال کر بھی سکتا ہے اگر اسرائیل ڈائریکٹلی جنگ میں آ جائے۔ اگر اسرائیل ڈائریکٹلی جنگ کا اعلان کر دے تو بہت قریب ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ ختم ہو جائے ایران کے 1 یا 2 نیوکلیر بام کے بدلے میں۔ ہاں، مگر امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اور امریکہ کو انتظار بھی اسی بات کا ہے کہ کس طرح اب بات ڈائیلاگز کے اوپر آ جائے، بات مصالحت کے اوپر آ جائے اور بات ختم ہو جائے، یہاں تک کہ یو ایس اے میں الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد آگے کا لائے عمل طے کر لیا جائے۔ مگر سوائے اس کے کہ اگر بائیڈن کی حکومت چلی جائے اور ٹرمپ وہاں پر واپسی آ جائے تو حالات
मुख्तलिफ होंगे। अदब वो ऐलान जो मैंने आपके सामने शुरू में किया था उसको कंप्लीट कर दूं कि इस वक्त दुनिया की 10 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और उनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ में यही वो कंट्री हैं कि जिनके साथ कोई भी जंग करने से पहले लाखों करोड़ों मरतबा सोचेगा कि अगर हमने इनको मारा तो खुद भी नहीं बचेंगे। सबसे पहले चाइना, उसके बाद USA, फ्रांस, UK और उस फहरिस्त में पाकिस्तान और इंडिया भी आते हैं। नॉर्थ कोरिया भी उसमें शामिल है और उसके बाद रशिया या फिर उस ज़माने की सोवियत यूनियन भी इसमें शामिल है और इसराइल। ये 9 कंट्रीज़ हैं जो लेजिटिमेट अपना न्यूक्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं। और अब 10वें नंबर पर शामिल कर लीजिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो अब से एक न्यूक्लियर कंट्री होगा और इसकी डिक्लेरेशन बहुत जल्द ईरानी हुकूमत अपने तौर से कर लेगी, क्योंकि ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सुनने में तो ये भी आया कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट इन हमलों के खदशात के पेश नज़र अंडरग्राउंड बनाया है, और यही नहीं बल्कि उसने अपनी एयर बेस भी अंडरग्राउंड बनाई है। मूवमेंट ईरान ही के एक प्रोविंस में महसूस की गई थी कि जब बहुत अरसा कबल USA की इंटेलिजेंस ने उसे रिपोर्ट करके दिया कि इस जगह पर ख़ास तौर से टैंकर्स, ट्रंक और खुदाई वाले ट्रक बहुत बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं। मालूम यह हुआ कि सैटेलाइट के इस नक्शे से क्लियर नहीं हो सकता, लिहाजा इंटेलिजेंस स्पाइस छोड़े गए और फिर उन स्पाइस की जो महदूद रसाई हुई उससे यही खबर मिली कि ईरान एक बहुत बड़ी एयर बेस अंडरग्राउंड बना रहा है, जिसका मकसद ये कि जिस तरह ईरान ने इसराइल के बड़े महंगे महंगे तैयारे खिलौनों की तरह तोड़ दिए हैं, ईरान के ऐसे मजबूत और मारूफ हथियार कहीं पानी ना हो जाए। लिहाजा इसको महफूज रखने के लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाई गई है जिस तक रसाई मुमकिन नहीं है, और इसी के जरिए ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्टिव कर सकता है। इस खबर की सदाकत को अगर आप चंद दिनों तक ना देखें तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरा तज्जिया, मेरे इंकशाफात गलत हो, मगर ये किसी तौर नहीं हो सकता कि जो बात मैंने आप तक पहुंचाई है वो खबर किसी भी तौर से गैर मुदल्लिल हो और किसी अखबार, किसी सुर्खी और किसी कंट्री की स्टेटमेंट ना हो। इन तमाम फैक्ट्स को आप डी चेक कर सकते हैं। मैंने चूँकि यहाँ पे अपनी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर देखे हैं जो रूहानी भी हैं और लोगों की जज्बात भी बड़े मुनज़्ज़म है। मैं किसी भी शख्स को अगर रोक के पूछता हूँ कि अब आपकी बारी है, कहीं से कोई मिसाइल आपके घर पे आ सकता है, आपके कारोबार, आपके फील्ड एरिया में गिर सकता है, तो वो खुशी से कहते हैं कि इससे अच्छा क्या होगा कि हम जिस शहादत की आरजू रखते हुए दिन की 5 नमाजें और जुमे के खुतबात सुनते हैं, हम उससे बगलगीर हो जाएं और फिर आप हमारी कब्र पे इस बहाने आकर फातिहा कर दें। इस जज्बे को अजीब जज्बा कहा जाए तो कम ना होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें इस जज्बे से महवे हैरत रह जाती हैं, मगर इस वक्त इंतज़ार है इसराइल का कि जो ये जानते हुए कि ईरान किसी भी तौर से अपना न्यूक्लियर उसी के ऊपर टेस्ट कर सकता है, आया जवाबी हमला कर रहा है, करने वाला है, और अगर करेगा तो किस जगह पर करेगा। शुक्रिया।